ہے مسٹر مارک روبیو سے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں. یقینی طور پر دنیا بھر کے دیکھیں آج کی دنیا میں جنگ جو ہے ایک بڑی سیریس ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے جس کے نتیجے میں اکانومی تباہ ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے ایک ایسے روٹ پر ہے, ہمارا جو بحیرہ عرب ہے جہاں جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی 65% جو ہے تیل کی ٹریڈ جس کی بنیاد پر جس کے بل پر دنیا چلتی ہے, دنیا بھر کی صنعت چلتی ہے. طارق چوہدری صاحب سر میں آپ کو یہاں پر روکوں گا قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن جس طرح آپ نے کہا تھا جو خبر آپ کے پاس پہنچی تھی وہ خبر ہم تک پہنچ گئی ہے. پاک آرمی نے جورا سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ کو اڑا دیا ہے. جوانوں نے نعرہ تکبیر لگا کر میزائل لگا جو ٹھیک نشانے پر لگا. یہ آپ آج نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جو دائرہ لگا ہوا ہے یہ وہ سیکٹر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاک آرمی نے جورا سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ کو اڑا دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر اس وقت کے, یہ جو سرکل ہے یہ اسی کو دائرہ کیا گیا ہے جو جورا سیکٹر ہے جس کو نشانہ بنایا گیا, جس سیکٹر کے اوپر اب سفید جھنڈا لہرایا گیا. جوانوں نے نعرہ تکبیر لگا کر میزائل داغا جو ٹھیک نشانے پر لگا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور اس کے بعد یہ میزائل فائر کیا گیا. جوانوں نے نعرہ تکبیر لگا کر جو میزائل داغا ٹھیک نشانے پر لگا. جورا سیکٹر, پاک آرمی نے جورا سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ کو اڑا دیا. یہ وہی جورا سیکٹر ہے جہاں بھارتی فوج نے اب سفید جھنڈا لہرا دیا ہے امن کے لیے. چونکہ جس طرح بھی طارق چوہدری سے بھی ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے جورا سیکٹر پہ, اور بھارتی فوج کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے, ہم مزید یہاں پر برداشت نہیں کر سکتے نقصان. اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری رہا. تو جیسے ہی صبح کا اجالا نظر آیا تو دیکھا کہ وہاں سفید جھنڈا لہرایا گیا جورا سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے. پاک آرمی نے جورا سیکٹر میں دشمن کی جو پوسٹ کو اڑایا. یہ ویڈیو آج نیوز اپنی اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے. سرکل, یہ جو دائرہ کیا گیا ہے جورا سیکٹر ہے, اور اس کو دائرے میں لگا کر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا. پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی اور بھارتی فوج کے جو مسلسل جو ان کی چیک پوسٹیں ہیں ان کو نشانہ بنائے گئے. جورا سیکٹر جہاں دشمن کی پوسٹ کو اڑایا گیا, جوانوں نے نعرہ تکبیر لگایا, میزائل داغا اور ٹھیک نشانے پر لگا, جس سے جورا سیکٹر پر جالا ہوتے ہی سفید جھنڈا لہرایا گیا بھارتی فوج کی جانب سے. طارق چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں. چوہدری صاحب کنٹینیو کریں سر اپنی بات کو. اور یہ جورا سیکٹر کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے, کس طرح سے جوانوں نے نشانہ لگایا نعرہ تکبیر لگا کر. جی میں کہہ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں جنگوں کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کی جاتی, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جنگیں جو ہیں پھر وہ اکانومی کو تباہ کرتی ہیں. پاکستان جس جگہ پر ہے, جس مقام پر ہے بحیرہ عرب میں, جغرافیائی طور پر دنیا کی 65% جو ہے تیل کی تجارت جو ہے وہ یہیں سے گزر کر جاتی ہے. کوئی ملک جو ہے یہ کوئی بڑی طاقت اس کو افورڈ نہیں کرتی کہ وہ تجارت ہے وہ بند ہو جائے یا تجارت معطل ہو جائے. تو یقینی طور پر اب وہ ممالک جو ہے جو پہلے غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے, یا ممکن ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ تھوڑا سا آنکھیں بند کر لے, بھارت طاقتور ملک ہے, پاکستان کو پھینٹی لگائے گا, اس کے بعد پاکستان دوڑا ہوا آئے گا, تو چلے ہم بھی بیچ میں اپنی چودراہٹ جما لیں گے. اب ان کو آگے آنا پڑے گا. اگلے چند گھنٹوں میں بڑی ہیکٹک قسم کی سفارتی ایکٹیویٹی شروع ہوگی, دوڑ بھاگ ہوگی. بھارت کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے پلے کیا ہے, آپ کی جو ہے وہ کیپیسٹی کیا ہے, آپ کی استعداد کیا ہے, اور آپ اپنی استعداد سے بڑھ کر جو ہے بڑھ کے مار رہے ہیں. یقینی طور پر دنیا میں ایک سفارتکاری کا عمل شروع ہوگا. ابھی تو خیر یہ بہت قبل از وقت ہے, ابھی تو ہم پر حملہ ہوا ہے, پاکستان پر حملہ ہوا ہے, اور پاکستان کی مساجد شہید ہوئے ہیں, پاکستان کے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں. تو پاکستان تو ابھی خاموش نہیں بیٹھے گا, لیکن دنیا آگے بڑھے گی, اور دنیا آگے بڑھ کر اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بار بار کہتے ہیں کہ وہ غیر ضروری جو وارز ہیں اس کے حق میں نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لمبی بحث ہو جائے گی کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. ان کے مقاصد جو ہیں چین کو کنٹین کرنا ہے, اور وہ کبھی کبھی جب وہ تھوڑی ڈنڈی مارتے ہیں بھارت کے حق میں تو اس لیے مارتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اتنا بڑا ملک ہے, کوئی چین کے سامنے
کھڑا ہو سکتا ہے. اور جب وہ بھارت سے یہ رول مانگتے ہیں تو پھر بھارت کی طرف سے فرمائش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ذرا پاکستان کے سر پہ ڈنڈے برسانے میں ہماری سپورٹ کریں, چونکہ وہ ان کا obsession ہے پاکستان کے ساتھ. چوہی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اس معاملے پر مزید. سر یہاں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا آپ سے. کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاول وکٹوریہ اسپتال کا دورہ. کمانڈنگ آفیسر سی ایم ایچ بہاولپور کور کمانڈر بہاولپور کے ہمراہ تھے. کور کمانڈر نے زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی. اسپتال میں پرجوش شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاول وکٹوریہ اسپتال کا دورہ, اور یہ دورے کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ زخمیوں کی عیادت کی جا رہی ہے. کمانڈنگ آفیسر سی ایم ایچ بہاولپور کور کمانڈر بہاولپور کے ہمراہ تھے. کور کمانڈر نے زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی, جبکہ پرجوش شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاول وکٹوریہ اسپتال کا دورہ. دورے کے دوران کمانڈنگ آفیسر سی ایم ایچ بہاولپور کور کمانڈر بہاولپور کے ہمراہ تھے. کور کمانڈر نے زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور پرجوش شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. ایک جانب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے زخمیوں کی عیادت کی جا رہی ہے اور زخمی یہاں پر کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں, جبکہ دوسری جانب پرجوش شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. مسلسل یہاں پر بڑی تعداد میں شہری جمع ہوئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاول وکٹوریہ اسپتال کا دورہ. کمانڈنگ آفیسر سی ایم ایچ بہاولپور کور کمانڈر بہاولپور کے ہمراہ تھے. کور کمانڈر نے زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی. پرجوش شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, جو کہ یہ واضح کر رہے تھے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہریوں کی جانب سے ثبوت دیا جا رہا تھا پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں یہاں پر. اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے جورس سیکٹر کی, وہاں دشمن کی پوسٹ کو اڑایا گیا اور جوانوں نے نعرے تکبیر لگا کر میزائل داغا جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا. طارق چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چوہی صاحب, اے آئی ویڈیو کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اور اے آئی ویڈیو کے حوالے سے یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا, پہلگام واقعے کے بعد بھی بھارت نے اے آئی ویڈیو جنریٹ کی, جس سے دنیا نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اے آئی جنریٹ کی ہوئی ویڈیو ہے. اگر اس واقعے کے بعد بھی کوئی ایسی کوئی ویڈیو جنریٹ کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے, تو پکڑائی تو اس نے دے ہی دینی ہے. دیکھیے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب بھارت کا یہ خیال تھا, بلکہ وہ ایک فینٹیسی کی دنیا میں رہتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ اے آئی اور آئی ٹی اور یہ ساری دنیا کی ٹیکنالوجیز اور یہ چالاکیاں اور یہ ہوشیاریاں صرف ان کو آتی ہیں, اور پاکستان میں کوئی بدھو رہتے ہیں جن کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے, اور وہ کوئی شاید 18ویں صدی میں رہتے ہیں. ابھی آپ نے, میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے باقاعدہ طور پر ہمارے جو آئی ٹی ماہرین تھے انہوں نے پاکستان کا ترانہ تیار کیا, اور ترانہ تیار کر کے بھارتی چینلز اور بھارتی جو یوٹیوب جو ان کے چینلز تھے, حالانکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی پاکستان کے چینلز پر, تو ایک قومی ترانہ جو تھا ایک تیار کیا گیا, اس کو یوٹیوب چینل پہ چلا دیا, اور ابھی تک اس کو ریموو نہیں کر پائے. اتنی ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو اگر وہ اے آئی سے کوئی ویڈیو تیار کریں گے تو یہ کام ہمیں بھی آتا ہے, ہمارے ماہرین کو بھی آتا ہے. اسی طرح جب وہ ان کے رافیل 29 اور 30 کی رات کو آئے تھے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب ہمارا جو J-10C طیارہ فضا میں آئے گا اور اس کے جو پیچھے بیک اپ ہوتا ہے, جو پاکستان کے پاس آواز تو نہیں لیکن صاحب طیارے ہیں, اور کچھ اور ماڈیفیکیشن کر کے بھی پاکستانی طیارے, کچھ ایسا سسٹم ہے پاکستان کے پاس کہ وہ چند منٹوں کے لیے ان کے سسٹم کو جام کر دیا ہے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ سامان بھی پاکستان کے پاس ہے, یہ ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے پاس ہے. تو یہ بچگانہ چیزیں ہیں. یہ آج کل جو اے آئی وغیرہ ہے, یہ تو 10 سال کے بچے بھی چیزیں بنا لیتے ہیں اور پکڑ بھی لیتے ہیں. تو ان سے اب کام بننے والا نہیں ہے. کام بننے والا اگر ہوتا تو بہت پہلے بن چکا تھا.
اب یہ جو ویڈیو جو آپ نے ابھی دکھائی ہے اپنے ناظرین کو، جس وہ کمپلیکس کے اوپر جھنڈا لہرا رہا تھا سفید رنگ کا، جس کو خود انہوں نے لہرایا، اب یہ آنے والے 1 سال نہیں 2 سال نہیں صدیوں تک جو ہے وہ لہراتا رہے گا. آج کی دنیا میں ہر ویڈیو جو ہے، ہر تصویر جو ہے ریکارڈ کی شکل میں موجود ہے، اور یہ بھارت کو چوکے لگاتا رہے گا کہ ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، ہم تو حملہ کر کے فتح حاصل کرنے آئے تھے، لیکن حالت یہ ہوئی کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر وہ جو بھارتی سینا ہے، جسے کہتے ہیں کہ بڑی وہ لڑاکا سینا ہے، بڑی ماہر سینا ہے، وہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو ڈنڈا لہرانا پڑے. تو اب یہ جو شکست کا داغ ہے، یہ جو پسپائی کا داغ ہے اور اعتراف ہے، یہ جتنی مرضی ہزاروں لاکھوں اے آئی ویڈیو بنا لیں، یہ ایک تصویر اور ایک ویڈیو جو ہے جھنڈا لہرانے کی، اس کا کوئی جواب اور کوئی توڑ نہیں ہے. اچھا، اب صبح ہوتے ہوتے مزید کیا چیزیں سامنے آنی رہتی ہے چوہے صاحب؟ آپ کے پاس خبریں پہلے آ رہی ہیں، آپ ہمیں اطلاع دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس وہ ویڈیوز اور وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو سر بتائیے گا مزید کیا چیزیں آ رہی ہیں اب؟ دیکھیں ابھی چیزیں جیسے جیسے تصدیق ہوگی، ظاہر ہے یہ بڑا سینیریو جو ہے بکھرا ہوا ہے. سینیریو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ اس کا جو ہے وہ اس کو ایک جگہ اس کی کنسنٹریشن ہو. بالکل. انہوں نے مظفر آباد میں بھی انٹرونشن کی ہے، انہوں نے کوٹلی میں بھی کی ہے، انہوں نے مریدکے میں بھی کی ہے، احمد پور شرقیہ میں بھی کی ہے، اور مقامات پر بھی کی ہے. پھر ایل او سی پر ان کی مسلسل جو ہے وہ فائرنگ جو ہے ان کی جاری رہی. تو یہ بکھرا ہوا ایک سینیریو ہے. پھر جو کچھ پاکستان نے جواب میں کیا ہے، اگر راجستھان میں کیا ہے، پٹھان کوٹ میں کیا ہے، امبالے میں کیا ہے، ہریانہ میں کیا ہے، یا دیگر مقامات جن کی تصویریں آ رہی ہیں، تو جیسے جیسے اسیسمنٹ ہوتی رہے گی ویسے ویسے چیزیں جو ہے سامنے آتی رہیں گی. ابھی ہمارے ڈیسک سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، وہ یقینی طور پر آپ کے لیے بھی گروپ میں موجود ہے. ایک گراف ہے ایک کہ کس طرح سے جو زیر استعمال طیارہ رافیل ہے، وہ فرانسیسی کمپنی جو ڈسالٹ سسٹمز ہے، اس کے شیئر جو ہے عالمی مارکیٹ میں کسی طریقے سے گر رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا، مطلب یہ جو رافیل طیارہ ہے اس کے جو شیئرز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ گرنا شروع ہو گئے. چوہے صاحب سے ہم بات کریں گے. کیمرے پہ نہیں ہے. یہ خبر آپ تک پہنچائے کہ بھارت نے 6 مقامات پر 24 حملے کیے، 3 سال کی معصوم بچی سمیت 8 پاکستانی شہید اور 35 زخمی ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے نیوز کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ بھارت نے حملوں میں مساجد اور معصوم اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا.